لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ کیف الورا، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ وسفرہ سدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین، امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الاکرمین المطہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المبین، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ صلوات پڑھے محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند متعال اپنی پاک و پاکیزہ اور منزہ کتاب قرآن مجید کہ جس میں کسی طریقے کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں، کیونکہ خداوند عالم خود فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی طریقے کی شک و شبہے کی گنجائش نہیں۔ اب اس کتاب میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ سورہ حجرات کے آیت نمبر 12 کا ایک ٹکڑا ہے جو بیان کر رہا ہوں کہ خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ فکرہتموہ، پس تم ضرور کراہت کرو گے۔ یعنی پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ غیبت کتنا قبیح عمل ہے، کہ غیبت کرنا یعنی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے، چونکہ انسان سمجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ جو باتیں کر رہا ہے یہ غیبت شمار ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ پہلے غیبت کا مفہوم سمجھے کہ غیبت کہتے کسے ہیں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد کہ غیبت یعنی اپنے مومن بھائی کے اس عیب کو بیان کرنا کہ جسے خداوند عالم نے چھپا رکھا ہو، یعنی اس عیب کو بیان کرنا جسے اللہ نے چھپا رکھا ہو۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کتنا بڑا ستار العیوب ہے، یعنی وہ ہمارے عیبوں کو جانتا ہے لیکن پھر بھی چھپا رہا ہے۔ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے مگر چھپاتا ہے ہمارے عیبوں کو، لوگوں میں ظاہر نہیں کرتا۔ تو یہ حضرت انسان کو کس نے یہ حق دے دیا کہ جب اللہ چھپا رہا ہے تو ہم ظاہر کریں دوسرے کے عیبوں کو؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس قبیح عمل سے دور رہیں۔ بہرحال یہ آیت کس مقام پر نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی؟ مولانا فرمان علی صاحب کے حاشیے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ قافلہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللهم صل على محمد وآل محمد قافلہ سفر پر ہے، ایک مقام پر اس قافلے کو روکا گیا، کھانے کی ضرورت پڑی۔ اب اس قافلے میں صاحبان بھی موجود تھے، ظاہر ہے کہ اگر تھوڑا سا اشارہ کر دیا جاتا ہے تو لوگ سمجھ جایا کرتے ہیں کہ کون ہو سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ وہ دو افراد موجود تھے، انہوں نے راستے بھر جناب سلمان فارسی اور دیگر اصحاب کی برائی کی، غیبت کرنا شروع کی،
اور جب اس ایک مقام پر اس قافلے کو روکا گیا، یہ ہوا کہ اب کھانا کھایا جائے، تو جب ان کی ٹیم کو ایک گروہ بنا کر بیٹھ گئے، سب لوگ آپس میں 3 لوگ ایک ساتھ ہو گئے، 4 ایک جگہ بیٹھ گئے، اسی طریقے سے جب ان لوگوں کو گوشت کی ضرورت پڑی، سالن کی ضرورت پڑی، تو اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اور جا کر نبی کریم کی بارگاہ میں جانا، ان سے کہنا کہ فلاں صاحب گوشت طلب کر رہے ہیں، فلاں صاحب گوشت مانگ رہے ہیں۔ اب نبی کریم نے اس سے فرمایا، کہا جاؤ اور جا کر ان لوگوں سے کہہ دو کہ انہوں نے ابھی تو گوشت کھایا ہے، اب انہیں گوشت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ شخص جاتا ہے، جانے کے بعد بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم نے ابھی گوشت کھایا ہے۔ ابھی پریشان ہو گیا کہ آخر وجہ کیا ہے، ہم نے گوشت دیکھا تک نہیں، کافی عرصہ ہو گئے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ وہ فرما رہا ہے کہ جس کی زبان پر وما ینطق عن الہویٰ کا پہرا ہے، یعنی نبی وہی بولتا ہے جو وحی پروردگار ہوا کرتی ہے، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اب نبی کیسے فرما سکتے، شاید تیرے سننے میں اشتباہ ہوا ہے، تو نے غلطی کی ہے، جا دوبارہ جا اور پوچھ کرا، تو نے غلط سنا ہے۔ دوبارہ آتا ہے، پیغمبر نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا، کہا جاؤ اور جا کر کہہ دو کہ تم نے ابھی گوشت کھایا ہے۔ اب وہ دوبارہ جاتا ہے، دوبارہ وہی پیغام، کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے ابھی گوشت کھایا ہے۔ اب یہ دونوں پریشان ہوئے، پریشان ہونے کے بعد خدمت اقدس میں آتے ہیں، نبی کے آنے کے بعد کہتے ہیں کیا ہے نبی اللہ، عرصہ ہو گئے گوشت دیکھا نہیں ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ گوشت کھایا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم نے راستے بھر جناب سلمان فارسی اور دوسرے دیگر اصحاب کرام کی غیبت نہیں کی تھی؟ ابھی بھی وہ گوشت تمہارے دانتوں میں پھنسا ہوا ہے، ابھی بھی وہ گوشت تمہارے دانتوں میں لگا ہوا ہے۔ تم نے غیبت کی تو غیبت کرنا یعنی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ دونوں شرمندہ ہوتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کسی کے ذہن میں سوال نہ آ جائے کہ بھائی ہمارا تو کوئی بھائی مرا نہیں ہے، لہٰذا ہم کو تو غیبت کی چھوٹ ہے، اگر ہمارا بھائی مرا ہوتا تو ہم غیبت کر کے اپنے بھائی کا گوشت کھاتے۔ تو ذرا ان لوگوں سے کہوں گا کہ پیغمبر اکرم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ کا سگا بھائی تو نہیں مرا، لیکن کوئی مسلمان تو ضرور مرا ہے نا، یعنی آپ نے غیبت کی، یعنی اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا۔ تو دونوں شرمندہ ہو گئے، سر کو جھکا لیتے ہیں اور پشیمانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ ان کا رہبر ہی ایسا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو پروردگار ان کی مذمت میں آیت نازل کرتا ہے۔ ہمیشہ آپ جس مقام پر دیکھیے ہمیشہ مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن ہمارا رہبر وہ ہے، ہمارا مولا وہ ہے کہ کوئی بھی کام کرے، علی اٹھتا ہے تو آیت نازل ہوتی ہے، بیٹھتا ہے تو آیت نازل ہوتی ہے، سفر میں رہتا ہے تو آیت نازل ہوتی ہے، حضر میں رہتا ہے تو آیت نازل ہوتی ہے، سو جاتا ہے تو آیت نازل ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو آیت نازل ہوتی ہے، رکوع کرتا ہے تو آیت نازل ہوتی ہے۔ یعنی علی کا ہر وہ کام جو علی انجام دیتے ہیں اللہ اسے آیتیں بنا دیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ علی کا ہر عمل اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ اسے آیتیں بنا دیا کرتا ہے۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے علی کے فضائل سے۔ بس یہ ہے کہ ہمارے فکر کی بات ہے کہ ہم کس طریقے سے قرآن کو سمجھتے ہیں۔ ہم قرآن کو اگر سمجھیں گے صحیح طریقے سے، اگر اصل وارث قرآن کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں کچھ نظر نہ آئے گا قرآن میں، لیکن اگر ہم نے اصل جو وارث قرآن ہے اگر اس کا دامن تھامے رکھا ہے تو یہی قرآن قصیدہ اہل بیت پڑھتا نظر آئے گا، یہی قرآن۔ بہرحال میرا علی جو بھی کرے اللہ اس شان میں آیت نازل کرتا ہے، اور یہی تو وجہ تھی مولا کے اتنے فضائل تھے کہ مولا نے خود کہا تھا کہ میں جتنا مجھ میں علم تھا مجھ سے میری استطاعت کے مطابق سوال نہیں کیا گیا۔ یعنی کتنی کم ظرفی تھی اس زمانے کے مسلمانوں کی کہ علی سے اس طرح کے سوال نہیں کیے گئے جس سے انسان اپنی زندگی کو سنوار لے۔ سوال کیا کیا گئے کہ علی انڈے کون سے جانور دیتے ہیں، بچے کون سے جانور دیتے ہیں۔ اس طریقے سے سوال کیا گیا کہ سر میں کتنے بال ہیں۔ ارے اگر سوال کرنا تھا تو سوال یہ کرتے علی ایسا کوئی نسخہ بتائیے کہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ اگر سوال ہی کرنا تھا تو ایسی چیز بتاتے کہ جس سے آپ کی آخرت سنور جاتی۔ آپ نے اس طریقے سے سوال نہیں کیے، تبھی علی ہمیشہ آپ کو یہ
افسوس کیا کرتے تھے مولا کہ میں جس قابل تھا مجھ سے اس طریقے کے سوال نہیں کیے گئے. آج دیکھیے مولا کائنات کے خطبات کے ذریعے سے دنیا ریسرچ کر رہی ہے، مگر اس زمانے کے مسلمان دیکھیے کتنا پیچھے تھے. آج غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں نہج البلاغہ کے ذریعے سے، مولا کے کلامات کے ذریعے سے. آج جبکہ مولا کائنات نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اشارہ کر کے گئے تھے کہ دیکھو میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے کو جانتا ہوں. یہ عموماً ہم لوگ ایک جملہ سمجھتے ہیں، لیکن کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے کہ مولا نے کیوں فرمایا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے کو جانتا ہوں. اس پہ بہت بڑی چیز پوشیدہ ہے. یعنی مولا یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم 1400 سال کے بعد یہ جانو گے کہ آسمان میں راستے ہوا کرتے ہیں. تم 1400 سال کے بعد ہیلی کاپٹر یا جہاز بناؤ گے اور آسمان کی سیر کرو گے، لیکن میں علی تمہیں آج بتا دے رہا ہوں کہ آسمان میں راستے بھی ہوا کرتے ہیں. میں علی تمہیں آج بتا دے رہا ہوں کہ آسمان میں راستے ہوتے ہیں، آسمان میں راستے ہیں. میں آسمان کے راستے کو زمین سے زیادہ جانتا ہوں. لیکن اس وقت بھی کسی نے سوال نہیں کیا کہ علی ذرا کھل کر بیان کیجئے کہ آسمان میں راستے کیا ہیں. لیکن آج دیکھیے مولا کے اقوال سے لوگوں نے اخذ کیا اور دنیا آسمانوں کا سفر طے کر رہی ہے. لیکن مولا کائنات اس وقت بتا دیا کہ دیکھو آسمان میں راستے ہیں. 1400 سال کے بعد تم کو ضرورت ہوگی آسمان میں چلنے کے لیے جہاز وغیرہ کی، لیکن میں علی ہوں. علی ایک چادر بچھاتے ہیں، ایک کونے پر سلمان کو بٹھاتے ہیں، ایک طرف ابوذر کو بٹھاتے ہیں، ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے، بیچ میں مولا کائنات ہے. چادر کو اشارہ کرتے ہیں، چادر ہوا میں پرواز کرتی ہوئی جاتی ہے. علی مولا نے اس وقت بتا دیا کہ دیکھو آسمان میں راستے ہیں، چادر ہوا میں پرواز کر رہی ہے. ایک مقام پر رکے، چادر رکی وہیں پہ. مولا نے فرمایا سلمان جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ کہا نہیں مولا. کہا یہاں پر اصحاب کہف سو رہے ہیں. کہا یہاں پر اصحاب کہف سو رہے ہیں اور یہ اٹھتے نہیں ہیں، لیکن میں علی اگر آواز دوں گا تو فوراً اٹھ جائیں گے. کہا یہ اٹھتے نہیں ہیں لیکن میں علی اگر کہوں گا تو یہ ابھی اٹھیں گے. ایک مرتبہ مولا نے آواز دی لبیک یا علی ابن ابی طالب کہتے ہوئے وہ اٹھے اور باہر نکلے، سلام کیا مولا کو. اور مولا نے پھر فرمایا کہا جاؤ اور جا کر آرام کرو، میں تو بس اس لیے آیا تھا کہ تمہیں اپنے چہرے کی زیارت کروا سکوں. میں تو بس اس لیے آیا تھا کہ میں تمہیں اپنے چہرے کی زیارت کروا سکوں. ہے نا حدیث النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یعنی اللہ علی نے مولا کائنات نے اس عبادت سے اصحاب کہف کو محروم نہ رکھا. کہا او یہ عبادت کر کے جاؤ، میرے چہرے کا دیدار کرو. اور یہی تو وجہ ہے نا، ذاکرین پڑھا کرتے ہیں کہ جب سلیمان کا لشکر جب جا رہا تھا تو وہی چوٹیاں جو باہر نکلی ہوئی تھی فوراً اپنے اپنے بلوں میں چلی گئیں. جناب سلیمان نبی اللہ نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اپنے بلوں میں چلی گئی؟ کہا کہ اے نبی اللہ مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ کا لشکر ہمیں کچل نہ دے. اور عبادت کا وقت ہو رہا تھا تو ہم یہ چاہتے تھے کہ عبادت میں جا کر محو ہو جائیں، لہٰذا ہم عبادت کی خاطر اپنے اپنے بلوں میں چلے گئے. لیکن ایک مقام وہ بھی آیا کہ علی کا لشکر آ رہا ہے تو چونٹیوں کا سردار یہ حکم دے رہا ہے کہ آؤ اپنے اپنے بلوں سے باہر آ جاؤ. یہاں کیا وجہ ہے؟ یہاں باہر بلا رہا ہے، ساری چونٹیاں باہر نکل رہی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر چونٹیاں جو باہر نکل رہی ہیں وہ علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کرنے کی غرض سے باہر آ رہی ہیں، یعنی عبادت کی خاطر. تو بہرحال میں بیان کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ آج دنیا اس مقام پر پہنچی ہے کہ وہ آسمانوں کا سفر طے کر رہی ہے، لیکن اللہ کے ولی نے مولا کائنات نے برسوں پہلے یہ بتا دیا کہ آسمان میں بھی راستے ہوا کرتے ہیں، سفر کر کے بتا دیا. لیکن کم ظرفی ہے یہ ہم لوگوں کی کہ ہم نے علی سے کچھ سیکھا نہیں، اس قدر نہیں سیکھا کہ جیسے سیکھنے کا حق تھا. تبھی تو فرمایا مولا نے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. یعنی میں اس کائنات میں رہوں گا لیکن تم لوگ کھو دو گے مجھے، تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بہرحال زیادہ دیر آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں رہوں گا چونکہ مجھے بھی وقت دیا گیا ہے اور ظاہر ہے تھوڑا طبیعت بھی ناساز ہے، اور تھوڑا اشارہ کر دیجیے گا اگر 20-25 منٹ سے زیادہ ہو جائے. تو بہرحال علی کے فضائل اتنے ہیں، مگر علی سے اس طریقے سے لوگوں نے علم حاصل نہیں کیا کہ جس طریقے سے حاصل کرنے کا حق تھا. کیوں؟ کیونکہ امت گمراہ ہو چکی تھی،
اتنی گمراہی پھیل چکی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دور میں ہی لوگوں نے اتنا فتنہ برپا کر دیا تھا کہ معاذ اللہ اپنے نبی کو، خاتم الانبیاء کو یہ کہتے نظر آئے کہ نعوذ باللہ یہ تو ہذیان پکڑے ہیں۔ اس قدر پروپگنڈا کیا گیا۔ تو ذرا سوچئے کہ ایسے عالم میں کیا ماحول رہا ہوگا کہ لوگ اپنے نبی سے منحرف ہو رہے تھے۔ تاریخ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ابو سمسامہ نامی شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے، سلمان فارسی سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کون شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ جناب سلمان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا تجھے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہی تو ہیں وہ۔ ایک مرتبہ اس نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا، کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ ان کے سوال کے جواب دے دیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ کا سوال بیان کر کہا یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، اور یہ بتائیے کہ میرے ناقے کے شکم میں کیا ہے، اور یہ بتائیے کہ مینا کب برسے گی، بارش کب ہوگی۔ ایک مرتبہ پیغمبر خاموش ہوئے، جبریل امین وحی لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک اللہ ہی ہے کہ جس کو قیامت کا علم ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ تیرے شکم کے، تیرے بچے، تیرے ناقے کے شکم میں کیا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ تو کل کیا کمائے گا، اللہ ہی جانتا ہے کہ تو کب مرے گا۔ اب جب اس طریقے کا جواب سنا تو ایک مرتبہ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھیے عزیزان محترم، ہر جگہ پر پیغمبر اکرم نے معجزے سے کام نہیں چلایا ہے۔ معجزہ بہت بڑی چیز ہے، ہر مقام پر معجزہ نہیں دکھاتے ہیں معصومین۔ معجزے کی جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں پر دکھایا جاتا ہے معجزہ۔ یہ ہم اور آپ ہے کہ ہر کوئی بھی چیز ہو جائے گی فوراً کہہ دیں گے معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ معجزہ کب ہوتا ہے کہ جب دین مبین اسلام پر کوئی آنچ آ جائے، اس وقت جب اسلام کے آن بان شان کو خطرہ ہو، اس وقت جا کر بڑے بڑے کام کے درمیان میں اللہ کے نبی یا ائمہ معجزے دکھایا کرتے ہیں۔ جب اتنا مدلل جواب دیا کہ اللہ جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ جب مسلمان ہونے کے بعد اس نے کہا کہ نبی اللہ میں جا کر اپنے پورے خانوادے کو مسلمان کر دوں گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو نے ایسا کام کر دیا تو میں تجھے 70 ناقے کہ جو ہیرے جواہرات سے بھرے، ایسے ناقے کہ جس کا شکم سفید، جس کی آنکھیں کالی ہوں گی، تیرے ذمے ہے۔ مولا کائنات سے کہا کہ اس کو ایک سند لکھ کر دے دو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ میں محمد بن عبداللہ یہ لکھ کر دیتا ہوں کہ میرے ذمے 70 ناقے ہیں، اگر تو مسلمان کر کے اپنے قبیلے کو آیا تو تیرے خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اب یہ شخص جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد اپنے قوم کو، اپنے قبیلے کو مسلمان کر دیتا ہے۔ مسلمان کرنے کے بعد جب مدینے آتا ہے تو یہ معلوم چلتا ہے کہ پیغمبر کا انتقال ہو چکا ہے، اب وہ اس کائنات میں نہیں رہے ہیں۔ اب خلیفہ صاحب کے پاس جاتا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے خلیفہ کا حق ہے پھر کہ وہ قرض کو ادا کرے، قرض کی ادائیگی کرے۔ اب جب اس کے پاس تحریر پیش کرتا ہے ابو سمسامہ تو وہ کہتا ہے کہ استغفر اللہ، نبی نے سوائے مصیبت کے نعوذ باللہ کچھ چھوڑ کر گئے نہیں ہیں، اور تو اتنا تقاضا کر رہا ہے، ہیرے جواہرات 80 ناقے کچھ نہیں ہے، کچھ چھوڑ کے نہیں گئے ہیں وہ تو۔ جناب سلمان فارسی وہاں پر موجود تھے، کہا تو غلط دروازے پر آ گیا ہے، تو غلط دروازے پر آ گیا ہے، چل میں تجھے صحیح دروازے پر لے کر چلتا ہوں۔ دروازے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، اے سلمان کیا تمہارے ساتھ ابو سمسامہ نامی شخص موجود ہے؟ دروازے کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، اے سلمان کیا تمہارے ساتھ ابو سمسامہ نامی شخص موجود ہے؟ اب ابو سمسامہ پریشان کہ اے سلمان یہ کون شخص ہے جو دروازے کے پیچھے سے میرا اور تیرا نام لے رہا ہے؟ ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں کہ یہی تو وہ شخص ہے جو حقیقی نائب رسول ہے، یہی تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
یہی تو وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یا علی انتا بمنزلت ہارون من موسیٰ. یہی تو وہ شخص ہے کہ جس کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہے، کبھی آیت ولایت نازل کرتا ہے، کبھی آیت طہارت نازل کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس نازل کرتا ہے انہی کے لیے. سبحان اللہ. اب جناب سلمان فارسی فضائل مولائے کائنات بیان کر ہی رہے تھے کہ دروازہ کھلا. اب مولائے کائنات کی خدمت میں ابو سمسامہ نے وہ تحریر پیش کی. مولا نے تحریر کو لیا اور سلمان سے کہا جاؤ اور مدینے میں یہ منادی کر دو، سب کو خبر کر دو کہ جس کو بھی پیغمبر کے قرض کی ادائیگی چاہیے، ادائیگی دیکھنی ہے، وہ ایک ریت کے ٹیلے فلاں مقام پر جمع ہو جائے، وہاں کل صبح میں پیغمبر کے قرض کی ادائیگی ہوگی. سبحان اللہ. اب صبح صادق نمودار ہوئی، سمندر کے موجوں کی طرح مجمع ٹھاٹے مارتا نظر آ رہا ہے، آپس میں چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں کہ بھلا اس ریت کے ٹیلے میں کیا ملنے والا ہے، کس طریقے سے 80 ناقے وہ بھی دیں گے، 70 ناقے کیسے کس طریقے سے دیں گے. اب پریشان ہے سب. ایک مرتبہ مولا نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن کو بلایا، کہا بیٹا حسن قریب آؤ. مولا حسن کے کان میں کچھ کہتے ہیں، عصا دیتے ہیں پیغمبر کا، کہتے ہیں جاؤ. ابو سمسامہ سے کہتے ہیں جاؤ میرے بیٹے حسن کے ساتھ جاؤ فلاں مقام پر، تمہیں تمہارے قرض کی ادائیگی وہیں پر ہو جائے گی. ابو سمسامہ کے ساتھ امام حسن ابو سمسامہ کا ہاتھ پکڑ کر جاتے ہیں اور ایک مقام پر پہنچتے ہیں، اپنے عصے کو مارتے ہیں، پتھر شگافت ہوتا ہے، ایک سطر ظاہر ہوتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر ایک اور سطر ظاہر ہوتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ. پھر اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لگام ظاہر ہوتی ہے. ابو سمسامہ کو قریب بلاتے ہیں مولا اور کہتے ہیں کہ اے ابو سمسامہ مہار پکڑتے جاؤ، مہار پکڑتے جاؤ اور ناکے کو نکالتے جاؤ. ابو سمسامہ مہار پکڑتے جاتے ہیں اور ناکے کو نکالتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب 70 پورے ہو گئے امام سے فرماتے ہیں، ابو سمسامہ نے کہا مولا بس کیجئے، میرا قرض ادا ہو چکا ہے. میں کہوں گا ابو سمسامہ کیوں بس کروایا؟ اگر تو بس نہ کرواتا تو یہ حسن کا دربار تھا، تا قیامت اسی طریقے سے ناکے نکلتے رہتے. اگر تو نہ کہتا تو یہ ایسا دربار ہے، یہ ایسا سخاوت کا دربار ہے، سخی کا دربار ہے کہ جہاں سے کبھی بھی یہ فیض تمام نہ ہوتا، ہمیشہ ناکے نکلتے رہتے. کہا میرے قرض کی ادائیگی ہو گئی. پھر اس کے بعد مولا کائنات نے تحریر کو لیا اور کہا بیٹا حسن جب میں انتقال کر جاؤں تم میرے قبر میں یہ نامہ رکھ دینا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہرحال میں کتنا علی کے فضائل بیان کروں. اگر دنیا علی کو سمجھتی، علی کو صحیح معنوں میں تسلیم کرتی تو واقعاً علی کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ اے، جب بی بی نے سوال کیا تھا کہ اے علی میں دیکھتی ہوں کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو مولا نے یہی جملہ فرمایا تھا نا، کہا اے زہرا افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے ہیں. یعنی کس طریقے سے مولا کائنات کے خلاف پروپگنڈا کیا گیا تھا. یہی تو وجہ تھی نا جب مولا مسجد میں شہید ہوئے تھے تو کیا آواز اٹھی تھی شام سے، کیونکہ شام میں اس قدر فتنہ برپا کیا گیا تھا کہ لوگ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ کیا علی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے. یعنی اس قدر علی کے خلاف بیج بویا گیا دشمنی کا. اور یہی دشمنی کا بیج کربلا میں یہی تو کہا گیا تھا نا کہ ہم اے حسین آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں شہید کریں گے. عزاداروں، اہل بیت کی حرمت کا پاس نہ رکھا ہے اس امت نے. نبی کے آخری دن تھے، آپ جب بستر پر تھے تبھی سے یہ فتنہ شروع ہوا اور اس کے بعد یہ فتنہ تھما نہیں. نبی کے جانے کے فوراً بعد ہی در زہرا پر آگ و لکڑیاں جمع کر دی گئیں، دروازے کو جلا دیا گیا. بس زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھوں گا، مصائب کوئی چیز ہی نہیں ہے اگر تصور نہ کیا جائے. اگر تصور کر لیا جائے تو مصائب مصائب ہے. پھر چونکہ انسان اپنے آپ کو وہاں پہنچا دے، اس مقام پر پہنچا دے کہ کس طریقے سے بی بی نے برداشت کیا ہوگا
کہ آپ کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا، جس کے ذریعے سے جناب محسن کی شہادت واقع ہو گئی۔ عزیزانو، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں 2 بیویاں ایسی ہیں کہ جس کے بابا جس کو بے انتہا چاہتے تھے، بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ ایک کو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، اور ایک کو سکینہ بنت الحسین کہا جاتا ہے۔ بہت محبت کرتے تھے ان کے بابا، اور ظاہر ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی سے بے انتہا جب محبت کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ دیا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی تحفہ دیا کرتا ہے۔ ادھر پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو تحفے میں فدق دے دیا۔ ادھر حسین اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ 2 گوشوارے پیار سے پہنا دیے، مگر ہائے رے افسوس، ہائے رے افسوس کہ ادھر جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی فدق چھین لیا گیا۔ ارے اس طریقے سے جناب فاطمہ الزہرا اپنا حق مانگنے دربار میں گئی تو آپ کو جھٹلایا گیا، یہاں تک کہ جو سند تھی، جو پیغمبر کی تحریر تھی، اسے پھاڑ دیا گیا، اسے پھاڑ دی گئی، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ صدیقہ طاہرہ کو جھٹلایا گیا۔ خالی ہاتھ دربار سے سیدہ پلٹی ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جب خالی ہاتھ پلٹی ہوں گی، ہمارے اور آپ کے گھر کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ماں جب پڑوس میں ہی جاتی ہے، جب ہم اور آپ گھر میں جب بچے تھے، جب ضد کیا کرتے تھے نا اماں سے کہ اماں ہمیں فلاں چیز نہیں کھانی ہے، ہمیں کچھ اور کھانا ہے، تو اماں جاتی تھی فوراً بازو کے گھر میں جاتی تھی، پڑوس میں جاتی تھی اور مانگ کر لاتی تھی کہ بیٹا میرا کھا لے۔ لیکن اگر جب پڑوس میں جائیں اور وہاں سے کچھ نہ ملے تو بچے سوال بھی کرتے ہوں گے نا، اماں فلاں جگہ آپ مانگنے کے لیے گئی تھی، کیا وہ نہیں ملا، خالی ہاتھ پلٹی ہیں۔ اسی طریقے سے جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جب دربار سے خالی ہاتھ پلٹی تو بچوں نے سوال کیا ہوگا، کیا بیتی ہوگی۔ جناب امام حسن علیہ السلام نے سوال کیا، اماں جب آپ کو معلوم تھا کہ دربار میں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے تو آپ دربار کیوں گئی تھیں؟ بی بی خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہی ہیں۔ اسی طریقے سے سوال کیا امام حسین علیہ السلام نے، کہا اماں آپ دربار کیوں گئی تھی؟ بی بی خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہی ہیں۔ ام کلثوم نے سوال کیا، اماں دربار کیوں گئی تھی؟ جب آپ کو پتا ہے کہ حاکم غیر شریف ہے تو آپ دربار کیوں گئی تھی؟ لیکن ابھی بھی بی بی خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہی ہے۔ مگر وہ وقت بھی قریب آیا کہ جب یہی سوال ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا اماں کہاں آپ اور کہاں دربار؟ کہا اماں کہاں آپ اور کہاں دربار؟ اماں آپ دربار کیوں گئی تھی؟ اتنا سننا تھا۔ شہزادی تڑپ گئی، کہتی ہے اے بیٹی زینب، ارے سب سوال کر لے، تو سوال مت کر۔ کہا اماں کیوں؟ کہا اے زینب جب میں دربار گئی تھی تو چند قدم کا فاصلہ تھا، جب میں دربار گئی تھی تو میرے سر پر چادر موجود تھی۔ اے زینب جب میں دربار گئی تھی تو مجھے پہچاننے والے موجود تھے۔ اے زینب میں دربار میں چند گھنٹے کھڑی رہی، لیکن اے زینب جب تو دربار جائے گی تیرے سر پر ردا نہ ہوگی، بے ردا شام و کوفہ کے دربار میں بازاروں میں پھرائی جائے گی۔ اے زینب جب میں دربار گئی تھی تو مجھے پہچاننے والے موجود تھے، لیکن جب تو دربار جائے گی تو لوگ کہیں گے یہ باغی کی بہن ہے، اس پر پتھر مارو۔ کوئی پتھر مارے گا، کوئی آگ کے شعلے پھینکے گا، ارے آج تو یہ ہے کوئی کھجورے پھینکے گا۔ ارے وہ کیا عالم ہوگا کہ جب کھجورے آئیں گی تو ایک مرتبہ سید سجاد کہیں گے ارے ہم آل محمد ہیں، ہمارے اوپر صدقہ حرام۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما فاطمہ حسین۔ ہائے شام شام
ہائے شام. تیری امت نے زیور پہن کے، تیری امت کے زیور پہن کے، دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام. ہائے شام شام ہائے شام. میں دیتی کفن تجھ کو بھیا، گر سر پہ ردا میرے ہوتی، گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے، تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی. پابندے رسن سر برہنا، پابندے رسن سر برہنا، دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام. ہائے شام شام ہائے شام. اے نانا میں کیسے بتاؤں دربار شقی کا وہ منظر، سب قاری و حافظ تھے بیٹھے اور سر پہ میرے نہ تھی چادر. اے نانا تیری بیٹیوں کو، اے نانا تیری بیٹیوں کو، کیوں لائے ہیں سر ننگے عام شام. ہائے شام شام ہائے شام. تیرے عابد پہ تاری غشی تھی اور کلثوم سہمی ہوئی تھی. کبھی دیکھوں میں زخمی سکینہ جس کے دامن میں آگ لگی تھی. کبھی روؤں میں اپنی ردا کو، کبھی روؤں میں اپنی ردا کو، کبھی دیکھوں میں جلتے خیام شام. ہائے شام شام ہائے شام. تیرے بچوں کو لے کر گئی میں، شب بھر بھی سوتی رہی ہوں. کبھی غازی کا لہجہ بدل کے میں پہرے بھی دیتی رہی ہوں. ان بیوہ بہو بیٹیوں سے، ان بیوہ بہو بیٹیوں سے کیوں کرتے نہیں ہو کلام شام. ہائے شام شام ہائے شام. جب روتی تھی بالی سکینہ اور بابا کو اپنے بلاتی، میں دیتی تھی اس کو تسلی اور سینے پہ اپنے سلاتی. روٹھی زندہ میں معصوم بچی، روٹھی زندہ میں معصوم بچی، لے لے کے وہ بابا کا نام شام. ہائے شام شام ہائے شام. یا حسین یا حسین یا حسین.